پروردگار عالم نے دین مبین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن راستوں کو انتخاب کیا اس میں ایک اس کی حجت باطنی ہے، ہماری اور آپ کی فطرت کہ جس کو خدا متعال نے ہماری خلقت میں قرار دیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت جس کے اوپر اس نے انسانوں کو خلق کیا اور اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو یہ خدا متعال کی ایک حجت ہے، ان لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے جن تک شاید کسی نبی کا پیغام نہ پہنچے، کوئی کتاب نہ پہنچے، تو ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ ان کا امتحان اس حجت باطنی کے ذریعے سے ہوگا. اسی طریقے سے جب کتاب اور نبی پہنچتے بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر شاید کسی انسان کو بیان نہ پتہ ہو تو کیا کرے گا؟ صرف اپنی فطرت سے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جو موقع میرے سامنے ہے، اگر میں اس میں یہ کام کروں تو یہ کیا اچھائی ہے، عدل ہے، ظلم ہے؟ خدا متعال نے جو مقام ہمیں دینا چاہا ہے اس سے کوئی پست حرکت تو نہیں ہے کہیں. تو یہ حجت باطنی کئی جگہ کام آتی ہے. اسی طریقے سے حجت ظاہری ہے. جو حجت ظاہری ہے وہ دو صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، ایک خدا متعال کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی، امام، اور یہ سلسلہ جو کتاب کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. تمام انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء پر، ائمہ پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فر. جو حجت باطنی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس کے اندر الفاظ نہیں، اس کے اندر احساس ہوتا ہے. مثلا اگر میں کسی حالت میں ہوں اور مجھے حجت باطنی سے مدد لینی ہے تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ حجت باطنی کہے کہ اچھا ہے برا ہے، احساس میرے اندر آ جائے گا کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے، تو اس میں کوئی لفظ انوالو نہیں ہے. لیکن جیسے ہم حجت ظاہری کی بات کرتے ہیں، یعنی نبی خدا، امام، قرآن، تو ظاہر پھر اس کے اندر لفظ آ جاتا ہے. قرآن کریم آپ تک کیسے پہنچے گا؟ ایک قرآن کریم کی وہ حقیقت ہے جو آسمانوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، کاغذ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، جلد کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، ظاہر یہ صرف اس کا ایک لفظی ظہور ہے، اس کا ایک آسمانی ظہور ہونا چاہیے، ایک پوری حقیقت ہونی چاہیے. البتہ اس کو ابھی قبول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. مثلا اگر ہم کسی سے کہیں کہ یہ مثلا قرآن کریم ہے تو وہ کہے گا قرآن کریم یہی قرآن کریم ہے. اور اس سے کوئی پوچھے کہ مثلا یہ جو قرآن کریم ہے مثلا 2 جلدوں، کاغذ، الفاظ، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے کیا قرآن کے نام سے؟ تو شاید قبول نہ کرے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آسمانوں میں کوئی حقیقت قرآن کے نام سے نہ ہو؟ اس میں تو شعور نہیں ہے، یہ تو کاغذ ہے، جو جلد ہے، جبکہ قرآن کریم میں شعور ہونا چاہیے. جو خود شعور نہ رکھتا ہو وہ باشعور انسانوں کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کاغذ تو ہدایت نہیں دیتا ہے، الفاظ تو ہدایت نہیں دیتے. پھر خدا متعال قرآن کریم کو ارسال فرماتا ہے، ہم پر ضروری قرار دیتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ رابطے میں آئیں. ہم اشرف مخلوقات ہوئے، اور اگر یہ الفاظ ہیں، جلد ہے، کاغذ ہے، تو جو اشرف ہے اس کے اوپر شرط ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طہارت کرے. ہم اشرف ہیں تو کاغذ تو ہم سے زیادہ اشرف نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ شرافت اس میں نہیں ہوگی. اگر قرآن کریم صرف کاغذ اور الفاظ اور یہ جلد ہے تو اس میں اتنی شرافت کہاں سے آ گئی کہ اشرف مخلوقات اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاکیزہ ہو جائے؟ 2 باتیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ روایات کہتی ہیں کہ قرآن کریم قیامت کے دن شکوہ کرے گا. قرآن کریم شکوہ کرے گا کہ مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. تو مثال کے طور پر کسی کے گھر میں قرآن کریم ہو، نہ پڑھتا ہو، تو وہ قرآن کریم شکوہ کرے گا. اچھا اگر اس کے اندر شعور نہیں ہے تو شکوہ کہاں سے کرے گا؟ وہ اس کے اندر شعور ہونا چاہیے نا، اس کو پتہ تو ہو کہ اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ الفاظ کچھ ہیں، کاغذ کچھ ہے، جلد کچھ ہے، اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہونی چاہیے جس کا ہمارے لیے اظہار اس صورت میں کر دیا گیا. اور ہم سے کہا گیا کہ بھئی اب آپ قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کریم سے وابستگی اختیار کریں.
اور بس آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب قوم یہود پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے تورات کی پیروی نہیں کی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تورات غائب ہو گئی، تورات ان لوگوں نے چھپا لی، تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، جاؤ ان سے کہو کہ تورات لے کر آئیں، اسے پڑھیں۔ انہوں نے کہ قرآن کریم تو ظاہر لوگوں کے سامنے ہے، اس کو چھپا نہیں سکے، تورات چھپا لی تھی۔ خداوند تعالیٰ یہ جو تورات چھپا لی اس کے اوپر طنز فرماتا ہے، کہتا ہے تجعلونہ قراطیس، انہوں نے اس کتاب کو جو میں نے نازل کی تھی کاغذ بنا دیا ہے، جو میں نے کتاب نازل کی تھی اس کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، کاغذ بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم قرآن کریم کو کاغذ سمجھیں، ہم میں قوم یہود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر قرآن کاغذ نہیں ہے، قرآن لفظ نہیں ہے، قرآن کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ سب تو اس کا سامنے کا ایک اظہار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اس حقیقت قرآنیہ سے، نورانی حقیقت سے، خدا تعالیٰ اس کو نور تعبیر کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس مجلدات ہیں ان میں کہاں نور ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے، ہم لوگ صرف سامنے ایک کتاب دیکھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے، اور دسیاں اس کے اوپر پھر دلائل موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی حقیقت کے عنوان سے مختصر تبصرہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج، یعنی بالکل ایسی جیسے اگر کوئی قرآن کریم کو لفظ سمجھے، کاغذ سمجھے، اس کی مثال بالکل ایسی جیسے امیر المومنین کو بدن سمجھے۔ امیر المومنین بدن نہیں ہے، امیر المومنین کی ایک عظیم الشان حقیقت ہے جو بدن میں چھپی ہوئی ہے، بدن اس کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن امیر المومنین کی حقیقت بدن تھوڑی ہے اس سے۔ البتہ بدن بھی بابرکت بدن ہے، وہ تو ان کی ذات مقدس کا یہ عالم ہے کہ وہ دھات کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ دھات بابرکت ہو جاتی ہے، پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں پتھر بابرکت ہو جاتی ہے، لیکن ان کی ذات بدن نہیں ہے، ان کی ذات بدن سے بہت ماورا ایک حقیقت ہے۔ تو یہ جو حجت ظاہری ہے یہ الفاظ کی صورت میں آتی ہے، البتہ الفاظ میں اس کی حقیقت محدود نہیں ہوتی، حقیقت تو اس کی بہت وسیع ہے، لیکن ظہور اس کا الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے یہ لفظ ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے ایک مشکل آتی ہے کہ ہم نے اس لفظ کو سمجھنا ہے، ہم نے اس لفظ کو سمجھنا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے سائنسز انوالو ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے چونکہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو آپ کو عربی جاننی پڑے گی، اسی طریقے سے چونکہ اس کی زبان اعلیٰ پائے کی زبان ہے، عربین مبین، عربی مبین ہے قرآن کریم کے اندر، تو اس کا مطلب ہے آپ کو عربی کے اوپر بہت زیادہ مہارت چاہیے ہوگی۔ اسی طریقے سے مولانا امیر المومنین کا کلام چونکہ عربی کے اندر ہے، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو اس کلام میں گہرائی ہونی چاہیے، اس کلام کو سمجھنا آسان نہیں ہونا چاہیے، تو اس خاطر لفظ ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی پیچیدگی آتی ہے۔ اب لفظ کی پیچیدگی کیا ہوتی ہے؟ لفظ کی پیچیدگی ایک مثلا یہ ہوتی ہے کہ جو خدا نے کہا وہ کچھ تھا، جو میں سمجھ بیٹھا وہ کچھ اور تھا۔ اب یہ مشکل بہت زیادہ آ جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر برائے۔ خدا نے کوئی بات کہی، میں نہیں سمجھا، میں نے اپنی مرضی سے اس سے ایک موضوع نکالا، اس سے ایک حکم نکالا، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر برائے۔ اس تفسیر برائے کے نتیجے میں ظاہر پھر گمراہی آتی ہے، چونکہ وہ تو خدا نے نہیں کہا تھا، وہ تو میں نے کہیں اس سے نکال کے رکھ دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ بھی ہوگا، نہج و بلاغہ کے ساتھ بھی ہوگا، بعض میں جو سائر ائمہ اطہار علیہ السلام نے احادیث شریفہ ارسال فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، ان کے ساتھ بھی پھر یہی مشکل آتی ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم بہت سارے اور راستوں کو تیار کرتا ہے کہ یہ مشکل نہ آئے، لوگ غلط نہ سمجھیں، لوگ صحیح سمجھیں۔ تو مثلا قرآن کریم نے اس کام کو کیسے کیا؟ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر قرآن ہر چیز کا بیان ہے، خود اپنے آپ کو بیان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر یہ مثلا آپ کے پاس بلب ہے جس میں سے روشنی نکلتی ہے، اس روشنی سے ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، خود بلب دکھائی دے گا یا نہیں دکھائی دے گا؟ کو بلب تو دکھائی دے گا، اگر بلب دکھائی نہیں دے گا تو پھر اس سے دوسری چیزیں کیسی دکھائی جا سکتی ہیں؟ تو اگر قرآن کریم ہر چیز کا بیان ہے تو خود اپنے آپ کو بیان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو قرآن اپنے آپ کو ہی بیان کرے گا۔ ایک مطلب یہ ہو گیا۔ مثلا
خداوند متعال نے توحید پہ بھی دی دلیل اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پہ بھی دلیل دی. تو فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، لو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، یعنی مثلا ایک اللہ تھا اس نے نہیں دیا، نعوذ باللہ سے نعوذ باللہ 5 نے دیا، 2 نے دیا، خدا نے نہیں دیا، خدا سے کم کسی نے دیا، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ان کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اختلاف والی ملتی. ایک میں صبح کا ہے، دوسرے میں شام ہو جاتا. کیوں؟ ایک انسان اگر 23 سال میں کوئی بات کہے، 23 سال پہلے جو کچھ کہا تھا 23 سال کے آخر تک آتے آتے کچھ اور ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف بہت ہوتا. اچھا، اس سے ہماری جو قرآن کی فہم ہے اس میں کیسے اصول ملتے ہیں، کیسے ہمیں مدد ملتی ہے؟ مدد ایسے ملتی ہے کہ اگر میں نے کوئی ایک سورہ پڑھی، اس کا ایک مطلب نکالا، ایک اور سورہ پڑھی، اس سے کچھ اور مطلب نظر آ رہا ہے، دونوں میں اختلاف ہے، تو میں سمجھ جاؤں میری فہم میں غلطی آ گئی ہے، میں نے غلط سمجھا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ خدا تو خدا کی طرف سے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اس کا مطلب میں نے صحیح نہیں سمجھا ہے، اس کو میں نے یقیناً اس کو غلط سمجھ لیا ہے. تو یہ خدا نے متعال کا قرآن ہو گیا، ابتدا سے لے کے انتہا تک، اس موضوع سے اس موضوع تک، اس موضوع کو کسی اور موضوع سے مقابلہ کریں. مثلا آپ سورہ فاتحہ کا ایک جملہ لیجئے، اس کو مقایسہ کریں مثلا سورہ ناس سے. مثلا مکی سورہ لے لیں سورہ قاریہ، اس کو مقایسہ کریں مدنی سورہ سے، مثلا سورہ مائدہ سے. مثلا ایک سورہ مبارکہ لیں جس میں عقائد بیان ہوئے ہوں، ایک سورہ مبارکہ لیں جس کے اندر فقہ بیان ہوئی ہو، ایک سورہ لیں جس کے اندر صلح بیان ہوئی ہو، ایک آیت لیں جس کے اندر جنگ بیان ہوئی ہو. سب کو ایک دوسرے سے ملائیں. خدا فرماتا ہے اگر میری طرف سے نہ ہوتا نا تو اس میں اختلاف بہت ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمیں نہج بلاغہ تک پہنچنا ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، میں نے عرض کیا. اچھا، یہ جو قرآن کریم ہے اس کی ایک سورس ہے. سورس کیا ہے؟ خدا، علم، وحی. یہ ایک ثقل ہے قرآن. دوسرا ثقل کیا ہے؟ سیرت اہل بیت، نبی خدا، ان کی اولاد طاہرہ. یہ ایک ثقل ہے، یہ دوسرا ثقل ہے. دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، دونوں ساتھ نہ ہوں تو گمراہی ہے. اس کا قرآن کا سورس وحی ہے، اس کا سورس کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وحی ہو؟ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کا سورس وحی نہ ہوتا تو پھر ان دونوں میں اختلاف ہوگا، پھر ان دونوں میں اختلاف ہوگا. چونکہ خدا نے کہا تھا، باریکی یہاں پر ہے، خدا نے کہا تھا اگر قرآن کریم میں خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اختلاف ہوتا. خدا نہ کہتا مثلا نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کہا ہوتا تو اختلاف ہوتا. اگر خدا کی طرف سے نہیں ہوگا تو اختلاف ہوگا. قرآن کریم اور قرآن اور دوسرا ثقل، یہ دونوں خدا کی طرف سے نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ پھر اختلاف ہو جائے گا، پھر اختلاف ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک آیت قرآن سے لو، ایک حدیث نہج و بلاغت سے لو، تیسرا صحیفہ سجادیہ سے لو، بات ساری ایک ہی ہوگی، ساری بات ایک ہی ہوگی. 3 انداز ہو سکتے ہیں، 3 طریقے ہو سکتے ہیں، چونکہ ارشاد فرمانے والے 3 مختلف انداز سے ارشاد فرمائیں گے. اللہ کی کتاب ایک طریقے سے ارشاد فرمائے گی، مولا امیر المومنین کا کلام ایک اور انداز میں آئے گا، صحیفہ سجاد ایک اور انداز میں آئے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو یہ سب ایک ہی انداز میں ایک ہی بات کو کہیں گے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہ ہمیں بہت بڑا ایک اور معیار ملتا ہے. اگر مجھے نہج و بلاغہ سمجھنا ہے تو مجھے قرآن سمجھنا ہوگا، اگر مجھے قرآن سمجھنا ہے تو صحیفہ سجادیہ سمجھنا پڑے گا. سب مل کر دین سمجھائیں گے، ہمیں سب مل کے دین بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی پارٹی ایک پر رکی وہ گمراہ ہو جائے گی. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اگر تم نے دونوں سے تمسک
نہ کیا تو پھر گمراہی ہے. تمسک کرو گے دونوں سے، ما ان تمسکتم بہما، تم دونوں سے تمسک کر لو، پھر کبھی کوئی گمراہی نصیب نہیں ہوگی. ہم سمجھ سکتے ہیں کیوں اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے معاشرے کے اندر. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مشکل اس وجہ سے آئی ہے کہ شاید وہ تمسک نہیں ہو پایا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ سے ایک درخواست اور کرنی تھی کہ تھوڑا سا نظم و ضبط تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے کوشش کریں 9 بجنے میں 5 منٹ پہ آ جائیں، تو ہم 9 بجنے میں 5 منٹ پہ شروع کر سکیں. آگے بھی جانا ہوتا ہے، پھر اس میں بہت یہ لوگ ڈرائیونگ میں بہت رش کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. میں ڈرتا ہوں خدا نہ کرے ہم لوگ ڈرائیونگ میں اتنی تیز جا رہے ہوں، کسی کو لگ گئی تو کیا نقصان ہوگا. اور یہ نقصان اس وجہ سے ہوگا کہ ہم لوگ 5 منٹ پہلے نہیں آ رہے. تھوڑا سا 5 منٹ پہلے آ جائیں، 9 بجنے 5 منٹ پہ آ جائیں تاکہ ہم جلدی شروع کر سکیں. پھر یہ سب لوگوں کو آتے آتے 15 منٹ لگ جاتے ہیں. یہ سب ہم لوگ کیلکولیٹ کیے ہوئے نا، سالوں سے دیکھ رہے ہیں. 9 بجے آنا شروع کرتے ہیں، 9:15 بجے تک تقریباً سب لوگ پورا ہوتے ہیں. کیوں بے نظم ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کاموں کو منظم کرو. طے یہ تھا کہ ہم دوسروں کو سکھائیں گے، نہ کہ ہم فرانس اور جاپان سے سیکھیں گے. ہم نے ان سے نہیں سیکھنا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے جس کو انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا. اب کتنی بدقسمتی ہے کہ باب العلم کا ماننے والا جاپان سے سیکھ رہا. یہ نااہلی ہو گئی ہماری. اور یہ نااہلی کا عنوان ہمیں کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے؟ چونکہ ہم سیکھ نہیں رہے. اگر ہم سیکھ رہے ہوتے، اب آپ خود تصور کیجئے، جاپنیز نے نظم کی اہمیت پہلے سیکھی یا پہلے امیر المومنین نے بتائی؟ پہلے امیر المومنین نے بتائی تھی. 1400 سال پہلے انہوں نے پہلے بتائی تھی. یہ جتنی انوائرمنٹل اسٹڈیز ہیں، ابھی ماشاءاللہ ایک کتاب لکھی گئی، آیت اللہ العظمہ جوادی عامری نے کتاب لکھی، اسلام میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کا تصور. نفیس کتاب، انتہائی نفیس کتاب. اصلا انوائرمنٹل اسٹڈیز کے موضوع کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا انہوں نے. اور وہ جو دنیا میں مشہور ہے، درخت، جانور، پانی، فضا، ہوا، جغرافیہ، موسم، اس کو بھی کور کیا، لیکن اصل میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا انہوں نے اس کو. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے تھیں. تو تھوڑا سا ہم لوگ امیر مومنین کے اس جملے کے احترام میں تھوڑا سا منظم ہونے کی کوشش کریں. ہم بھی منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا پہلے آ جائیں. ہم بھی ایسا نہ ہو آج میں آپ سے کہوں کل میں ہی دیر سے آ جاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا منظم رہوں. انشاءاللہ 8:30 بجے ہم پہنچ جاؤں گا تاکہ 8:45 پر میں یہاں بیٹھ جاؤں. اور انشاءاللہ 9:05 یا جب بھی ہمیں ٹائم مل پایا تو ہم شروع کر سکیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ بھی کوشش فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس کے بعد کل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نہج البلاغہ سے مجموعی طور پر متن سے ٹیکسٹ، قرآن، نہج البلاغہ، سیف سجادہ. ابھی تک میں ٹیکسٹ کے مقدمے سے باہر نہیں نکل پایا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں ٹیکسٹ کے اوپر، متن کے اوپر بات کی تھی. ابھی اسی متن کے اوپر 2-4 باتیں اور بھی ہیں، 2-3 پوائنٹس اور بھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں سمرائز کروں تاکہ آج کوئی خطبہ پڑھیں ضرور انشاءاللہ، یا کچھ خطبہ یا کوئی مکتوب پڑھیں. متن کے اوپر رہتے ہوئے متن سے سیکھیں کیا، کیسے سیکھیں؟ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی کہ مطالعہ کریں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مطالعے کا فلسفہ کیا ہے، کیا پڑھیں، کیوں پڑھیں، کیسے پڑھیں. تو یہ ڈسکشن جو ہیں وہ بنیادی موارد ہو جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ مبادی کہتے ہیں، بیسکس، بالکل فنڈامنٹل. پڑھیں تو کیسے پڑھیں، قرآن سے کیا استفادہ کریں. مثال کے طور پر نہج البلاغہ سے کس طریقے سے استفادہ کریں. اب یہ نہج البلاغہ بھی شامل ہے، اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے، سیف سجادہ بھی شامل ہے. اچھا ہے، یہ ٹیکسٹ کے اوپر ہم کام کرنا سیکھیں. 2 طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر کام، 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں ڈیپینڈ کریں گے کہ پہلے تو ہم ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں. اب دیکھیں، مجھے یاد ہے میں جب
طالب علم پاکستان میں تھا، مثلا کالج میں تھا یا کہیں پہ بھی پڑھتا تھا اسکول میں، تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا مثلا قرآن کریم یہ بتائے گا کہ جہاز کیسے بنتا ہے، قرآن کریم یہ بتائے گا کہ بجلی کیسے بنتی ہے. تو مثلا جب یاد آتا ہے مجھے 1996 میں واپس آیا تو یہیں پر ایک پروگرام ہو رہا تھا IRC کی کہیں گراؤنڈ میں شاید، جو مجھے یاد آ رہا ہے بہت پرانا. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہیں بات کی قرآن کریم نے کیا سکھانا ہے، تو ہم نے کہا کتاب ہدایت ہے، بجلی بنتی کیسے بنتی ہے یہ قرآن سکھائے، یہ قرآن کا کام نہیں ہے. تو جو وہاں پہ شرکاء تھے وہ بہت تعجب کرتے، کہنے کہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو بجلی بنانے کا طریقہ کار اس میں کیوں نہیں ہوگا؟ اب ان کے لیے سمجھنا مشکل پڑ رہی تھی کہ قرآن ہمیں کیا سکھانے آیا ہے. ہمیں اپنے آپ سے بہت واضح پوچھنا پڑے گا قرآن کیا سکھانے آیا ہے، نہج البلاغہ کیا سکھانے آیا ہے، صحیفے سجادیہ سے کیا سیکھنا ہے. اب میں ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں، اگر انسان بجلی استعمال نہ کرتا ہو، مثلا کیروسین آئل استعمال کرتا ہو، مٹی کا تیل استعمال کرتا ہو، اس کی کمال میں کوئی کمی آئے گی؟ آپ خود تصور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بجلی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ روشنی کے لیے کیا استعمال کرتے ہوں گے، کوئی تیل استعمال کر رہے ہوں گے، کوئی لکڑی استعمال کر رہے ہوں گے. کیا اس زمانے میں لوگ کمال پہ فائز نہیں ہو رہے تھے؟ سنہری ترین دور جو روئے زمین کے اوپر اب تک تشکیل پایا ہے وہ دور ہے جب اللہ کے رسول مدینے کے اندر حاکم تھے. 11 سال کا وہ خوبصورت دور جب اللہ کے رسول نے اجتماعی اور معاشرتی عدل کو قائم کیا مدینے کے اندر. اس دوران میں بجلی تھی؟ نہیں تھی. کیا یہاں پہ انسان کمال پہ نہیں پہنچ رہے تھے؟ گویا سب سے زیادہ اسی وقت پہنچ رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بجلی کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کے کمال کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا معاشروں میں بجلی بڑھنے سے لوگوں کے کمالات میں اضافہ ہوا ہے؟ نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہم بجلی کے مخالف ہیں؟ نہیں، بجلی کے مخالف نہیں ہیں، ہم انسان کے کمال کے طلبگار ہیں. اس میں جو چیز درکار ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. بجلی بھی ہونی چاہیے لیکن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. انسان اپنے ذہن سے ڈھونڈ لے گا بجلی بنانا. یہ بجلی ہو یا نہ ہو اس سے انسان کے کمال پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہا ہے. اصل مشکل یہاں پر ہے. بجلی ہونا یا نہ ہونا مشکل نہیں ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کرنے کوئی معاشرہ قائم کرتے ہیں جہاں دنیا کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، بجلی نہیں جاتی، باقی انسان جانور بنے ہوئے ہیں. اب بجلی بنانے کا فائدہ ہو گیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، نفسیات میں جانور ہیں. زیادہ تر یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. مادی ترقی کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے، نفسانی ترقی میں جانوروں سے پست ہیں. صحیح ہے؟ اچھا کیا اس کا مطلب ہے ہم مادی ترقی کے مخالف ہیں؟ نہیں بھائی، ہم مخالف نہیں. ابھی تو گاڑی پہ آئے ہیں، گھر میں بجلی استعمال کر رہے ہیں، گھر میں بجلی بنا بھی رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل بجلی بننا، گاڑی بننا، جہاز چلنا نہیں ہے، اصل انسان کے کمالات ہیں. قرآن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بجلی بنانا سکھائے. قرآن کا کام ہے آدم کو انسان بنانا سکھائے. آدم کیسے انسان بنے گا؟ یہ گاڑی میں بیٹھے یا گدھا گاڑی میں بیٹھے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، جب انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا تو خداوند مختار اس کو علم دے گا، اس کو ٹیکنالوجی بھی دے گا. انبیاء نے پتہ نہیں کتنے ٹیکنالوجیز دنیا کو دی ہیں. انبیاء کی تاریخ میں متعدد ٹیکنالوجیز جو اس وقت انسانوں کے ہاتھ میں انبیاء کی دی ہوئی ہیں. اس کے لیے اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں، ٹیکنالوجیز کے مخالف نہیں. کہہ رہے ہیں اصل موضوع کیا ہے. قرآن کریم کا ایک دعویٰ ہے. قرآن کریم اور یہ جو سارے منابع ہیں ان سب کا ایک دعویٰ ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جو ہم نہ سکھاتے نا تو تم سیکھ بھی نہیں سکتے تھے. یہ اصل موضوع ہے، یہ اصلی ترین موضوع ہے. اصلی موضوع کیا ہوا؟ وہ ہوا جو نہ سکھاتا قرآن کریم، نہ بتاتے مولا امیر المومنین، ہم سیکھ نہیں سکتے تھے. یہ ہمارے بس میں نہیں تھا.
یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے جاننے کا کوئی امکان تھا. یہ اصل موضوع ہے. تو ہمیں اور آپ کو بہت گہرائی میں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا مولانا امیر المومنین کی نہج البلاغہ سے حاصل کیا کرنا ہے. وہ حاصل کرو جو کہیں اور نہیں ملے گا، وہ یہیں پہ ملے گا. صرف وہ کیا چیزیں ہیں، ملتا کیسے ہے. بس یہ ایک موضوع ہو گیا، ایک بات ہو گئی. قرآن کا، نہج البلاغہ کا، احادیث شریفہ کا موضوع کیا ہے. پھر دوبارہ ڈرتا ہوں کوئی یہ سمجھے کہ مثلا ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹیکنالوجی کے مخالف ہیں، ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہے، انسان مر جائیں، میڈیکل سائنسز کی ترقی نہیں ہونی چاہیے. نہیں بھائی، کون کہے گا یہ بات. ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیے 2 منٹ اس کے اوپر بھی لے کے عرض کر دوں. دنیا نے کیا کیا ہے، خاص کر مغربی دنیا نے، پوری تاریخ بشریت کے اندر ٹیکنالوجی کا جو سینٹر ہوتا ہے، گریوٹی ہوتی ہے، وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. 6000 سال پہلے کون کون سی تہذیبیں تھیں؟ آج جو یورپ ہے 6000 سال پہلے یہ نہیں تھا. یہ لوگ تہذیب کی ثقافت کے اعتبار سے لڑکپن کے اندر ہیں. قدیم تہذیبیں ان سے بہت پرانی تہذیبیں ہیں. آپ یورپ میں چلے جائیے اور جا کے ان سے پوچھیں کوئی اثر بتاؤ، کوئی نشان بتاؤ جو 2500 سال پرانا ہو. جائیے آپ لندن جا کے پوچھیے، 2500 سال، 3000 سال دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس. آپ مثلا انڈیا میں جائیے، چائنا میں جائیے، پرشیا میں جائیں، ایران میں، سب کے پاس تہذیب ہے. مصر کے اندر چلے جائیے، تہذیب ہے سب کے پاس، ہزاروں سال پرانی تہذیب. 4000 سال پہ یہ جو ہمارا منجو ڈارو ہے سندھ کے اندر، اندرونی سندھ کے اندر، خوب 4000 سال پرانی تہذیب ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جا کے جب انسان باہر آتا ہے تو وہ ترقی یافتہ لگتا ہے، باہر والے پسماندہ لگتے ہیں. یہ ایک علیحدہ مشکل ہے کہ 4000 سال میں بجائے کہ ہم آگے آتے، ہم 4000 سال سے بھی پیچھے چلے گئے. قطعاً منجو ڈارو آج کے زیادہ تر سندھ سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے. 4000 سال جھک ماری ہم نے. 4000 سال کیا کیا ہم نے، ضائع کیا ہم نے یہاں پہ. پتہ نہیں کیوں یہ کام کیا. اور ابھی بھی حیا نہیں آتی کہ وہاں جا کے جب اس کی تاریخ دیکھتے ہیں 4000 سال پہلے لوگ ان سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے تھے، ہم سے زیادہ بہتر تھے. اگر مادی ترقی کی بات کریں، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، یا کیا ہوا یہ اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. عذاب آیا یا انہوں نے خود کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اللہ جانتا ہے. عذاب بھی خود ہی کلہاڑی مارنا ہوتا ہے، ورنہ خدا کیوں کسی قوم کو عذاب کرے گا. خود ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں تو خدا عذاب بھیجتا. تو یورپین جو ہے ان کے پاس گریوٹی نہیں تھی، یہ کبھی بھی سینٹر آف ٹیکنالوجی نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ جو ان کی باری آئی ہے وہ آج سے 500-600 سال پہلے آئی ہے. بہت اگر کوئی کہے کہ ان کی باری آئی ہے. رینیسانس جب شروع ہوا 16 سینچری میں، یا بولیے 17ویں صدی میں، جس کے اوپر ظاہر اختلاف رائے ہے کہ 16 سینچری یا 17 سینچری، جب یہ رینیسانس شروع ہوا، اور اس کے بعد خاص کر جب انہوں نے ایشین کنٹریز کو خوب لوٹ لوٹ کے یہاں سے دولت بھیجی اپنے ملکوں میں، اور وہاں جا کر پھر 1870 کے قریب انڈسٹریل ریولوشن ہوا، تو صحیح ان کی طاقت اور ان کے علم کا دور شروع ہوا ہے. تو 17ویں صدی یا 16ویں صدی ادھر سے ان کے علم کا دور، بے اصطلاح ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا. اور انڈسٹریل ریولوشن پر آتے آتے مثلا 1870 کے قریب آتے آتے وہی دوسری قوموں کی لوٹی ہوئی دولت کی بنیاد کے اوپر وہ انڈسٹریل ریولوشن جو تھا وہ سامنے آ گیا. اچھا، پوری دنیا میں جب بھی گریوٹی آتی تھی، کہیں پر طاقت آتی تھی ٹیکنالوجی کی، وہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرتے تھے. پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرتے تھے. مثلا چائنیز یونیورسٹیز جو تھیں، اس میں پوری دنیا سے کوئی بندہ چائنا پہنچ گیا پڑھنے کے لیے، اسے پڑھایا جائے گا. اسے پیسے نہیں لیتے تھے، اس کو بورڈنگ دیں گے، اس کو دیکھیں گے پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. بندہ پڑھنے کے قابل ہے، پڑھائیں گے. صحیح ہے. اچھا، مسلم بھی ایسے ہی تھے. جو مسلمان تھے، جب مثلا مسلمانوں کے پاس علم اور فنون کا مرکز آیا، تو یہ جو بغداد کی یونیورسٹیز تھیں یا دوسرے سینٹرز تھے، جو سارے کے سارے غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں بھی تھے. خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے لوگوں نے فلکیات کی لیبارٹریز بنائی ہوئی تھیں، آبزرویٹریز بنائی ہوئی تھیں. ابھی تک اس کی نشانات موجود ہیں مراغے نام کر کے شہر کے اندر. ابھی تک وہ آبزرویٹری موجود ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے بنائی تھی تقریباً 1000 سال پہلے. ان لوگوں نے یونیورسٹیز کھولی، ان میں پابندی نہیں تھی. کوئی آدمی یونان سے آ گیا، اسے پڑھا دیا، کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے. اچھا، جتنی بھی انوینشنز کی مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے کبھی رجسٹر نہیں کیا کہ یہ ہماری انوینشن ہے.
سب کو دے دیا، انوینشن سب کو دی، تعلیم سب کو دی. ان لوگوں کی جب باری آئی سب پہ پابندی لگا دی، انہوں نے سب پہ پابندی لگا دی. انوینشنز رجسٹر ہو گئی، آپ نے استعمال کرنا ہے، پیسے دیں گے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاپی رائٹ. ان سے کوئی پوچھے تاریخ بشریت میں کبھی کسی قوم نے کاپی رائٹ لگایا تھا؟ تم نے پہلی دفعہ کوئی چیز انوینٹ کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز انوینٹ کی ہے تو 2+2 4، جہاں سے یہ سب شروع ہوا ہوگا وہ تمہارے بابا کی جاگیر ہے. انسان کی ایک مشترکہ میراث ہے علم، تم نے آخری پیس جڑ کر اس کو اپنی میراث بنا دیا. یہ تمہیں حق کس نے دیا؟ تصور فرمانے. مثلا ابھی تک ہم جانتے ہیں کہ ایک میتھمیٹکس کی برانچ ہے جس کا نام ہے الجبرا. یہ الجبرا خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ عربوں نے بنایا ہے. اس کے نام میں پتہ چل رہا ہے عربوں نے بنایا ہے اس کو. اچھا، اس الجبرا کی بنیاد پر آپ نے کوئی ماڈرن میتھمیٹیکل فارمولا بنایا، کوئی نئی تھیوری بنائی، اس کی بیس پر کوئی پروڈکٹ تیار کی اور اس کو کاپی رائٹ کر لیا کہ یہ ہمارا ہے. اچھا، یہ الجبرا تمہارا تھا کیا؟ یہ جو الگورتھم تھا یہ تمہارا تھا؟ یہ سب نام سے پتا ہے کہ یہ عربوں کا تھا. اور ہم نہیں کہہ رہے کہ مثلا عربوں کا تھا یا مسلمانوں کا تھا، ہم کہہ رہے اس انسانوں کی مشترکہ میراث ہے. یہ ایک قوم کیسے اپنے نام پہ لے رہی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن یہ ناانصافی انہوں نے کی ہے، اور یہ ان کے ساتھ ہمیشہ کا مسئلہ ہے کہ یہ ناانصافی کرتے رہے ہیں. بہرحال اب میں کہاں سے شروع کیا تھا، میں کہاں پر آ گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو علم ہے، علم کیا ہے؟ وہ علم جو کتاب ہمیں دینا چاہتی ہے وہ علم کون سا علم ہے جو ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. تو اس سے میں توقع کروں یہ بجلی بنانے کا طریقہ کار بتائیے، یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کتاب ہمیں کیا بتائے گی؟ یہ کتاب ہمیں یہ بتائے گی کہ تم کیا کرو تو تمہارے اندر کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ استعمال ہو جائیں گی. پھر یہ بجلی کا مسئلہ تمہارے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. مثلا دیکھیے ایک چھوٹی سی بات قرآن کریم ہم سے وعدے کر رہا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین آسمان کی برکتیں ان پہ نازل کر دیتے. زمین آسمان کے منرلز نہیں کھولتے، چونکہ منرل کھول دیتے، گولڈ کھولتے، ڈائمنڈ کھولتے تو ایک کمپنی اس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے باقی سب کو غلام بناتی. خدا کہہ رہے نہیں، میں معدنیات نہیں کھولتا، میں برکتیں کھول دیتا انسانوں پہ. پیسے نہیں کھولتا، پتھر نہیں کھولتا، میں برکتیں کھول دیتا. کب کھولتا؟ تم ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. یہ فرق ہے. پوری دنیا پیسہ بناتی ہے، وہ پیسہ ایک ہاتھ میں چلا جاتا ہے، سب کو غلام بناتے ہیں. خدا کہتا ہے پیسہ نہیں دیتا، میں پیسے سے بڑھ کے برکت دیتا تمہیں. ان دو میں کتنا فرق ہے؟ ان دو میں اتنا فرق ہے. قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے قرآن سے نازل کیا جو تمہارے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کو دوا چاہیے یا شفا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے میں دوا نہیں ہوں، میں شفا ہوں. دوا کبھی شفا دیتی ہے، کبھی نہیں دیتی ہے. قرآن دوا نہیں ہے، قرآن شفا ہے. خدا متعال فرماتا ہے تم ایمان تقوی اختیار کرو، میں تمہیں سونا نہیں دوں گا، برکتیں دوں گا. سونا بعض اوقات برکت لاتا ہے، اکثر برکت نہیں لاتا. خدا فرماتا ہے برکتیں دوں گا میں تمہیں. تو عزیزان محترم، ایسا انداز کچھ اور ہے، یہ ہمیں لے کے کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں. ہم کہیں اور جائیں گے. مثلا اگر میں یہ سوچوں قرآن مجھے بتا دے میں دولت کیسے کماؤں گا، یہ وہی حماقت ہوگی کہ میں اس سے کہوں گا مجھے دوا دو، شفا ملی نہ ملی کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ تعالی. مجھے پتھر دو، برکت ملی نہ ملی کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ تعالی. نہیں، یہ خدا فرمایا نہیں تم اس سے اتنے اندھے مت بنو، تم اور دور جا کے دیکھو، ہم تمہیں کچھ اور دینا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سوچیں یہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. یہ ہمیں وہ دینا چاہتے ہیں جو دنیا نہیں دے سکتی. دنیا پیسہ دے سکتی ہے، برکت نہیں دے سکتی. دنیا دوا دے سکتی ہے،
شفا نہیں دے سکتی، یہ دوا نہیں دینا چاہتے، یہ پیسہ نہیں دینا چاہتے، یہ اس سے پیچھے کچھ اور دینا چاہتے ہیں. اور سب سے پیچھے کیا دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پیچھے دیکھیے بیچ میں لے آئیے، دوا نہیں دیتے شفا دیتے ہیں، شفا نہیں دیتے سکون دیتے ہیں، سکون نہیں دیتے کمال دیتے ہیں، کمال نہیں دیتے کامیابی دیتے ہیں. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے. کہ یہ بیچ کی چیزیں چھوڑ دو، ہم تمہیں آخر تک لے جائیں گے. اب ہم لوگوں کو چلنے والا بھی تو ہونا چاہیے، آخر تک چلنے والا ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے آخر تک پہنچیں گے کیسے. اب ہمارے ساتھ کیا مصیبت ہے، ہمارا پوچھنے والا بھی قرآن سے یہ پوچھتا ہے کون سا ورد کروں تو دولت بڑھے گی. ارے قرآن دولت دینے آیا تھا. ہم یہ پوچھتے ہیں مولا کی کون سی دعا پڑھوں تو میرے گھر کی تعمیر ہو جائے گی. مولا دنیا کے باغ بنانے آئے تھے، دنیا کے محل سجانے آئے تھے، جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا وہ تمہیں دینا چاہیں گے. لیکن اگر تم مصر ہو یہی لینے پر، پست لینے پر، تو وہ پست بھی دے دیں گے. ذرا ان سے پوچھنا وہ کیا دینا چاہ رہے تھے. ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ ابو ذر نے نبی خدا سے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں میرا گھر بن جائے. کوئی روایت سنی کبھی آج تک میں نے؟ آپ نے سنی؟ حضرت سلمان فارسی نے کبھی امیر المومنین سے کہا کہ مولا میرے لیے دعا کریں میرا بزنس صحیح ہو جائے؟ اچھا کیا ہم گھروں اور بزنس کے مخالف ہیں؟ خود بھی ہم یہی کر رہے ہیں دنیا میں، اس کے مخالف نہیں ہیں، صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں. ہاں یہ دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، خلق کسی اور چیز کے لیے ہوا. ہم لوگ اس فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں. یہ جسم ہے جو اس فنا میں خلق ہو جائے گا. ہم لوگ اگر روح ہیں تو پھر ہم بقا کے لیے خلق ہوئے، ہم اس فانی کے لیے خلق نہیں ہوئے. پھر وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ سکھانا چاہتے ہیں جو تم کہیں اور سے نہیں سیکھ پاؤ گے. تم دوائیں سیکھ سکتے ہو، منرلز سیکھ سکتے ہو، دولت سیکھ سکتے ہو، یہ کچھ اور دینا چاہتے ہیں. بس عزیزان محترم اس کے اوپر اپنی نظر کو ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ کیسے دینا چاہتے ہیں. البتہ متعدد مرتبہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی خاطر عرض کر چکا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جب وہ ہمیں برکت دیں گے تو پیسے کے لیے ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا. نہیں، جب وہ برکت دیں گے تو بے نیازی ساتھ آئے گی. پھر پیسے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں میں اہل برکت ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے لیکن ذرا 10 روپے قرض تو دینا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. پھر اگر میں اہل برکت ہوں جو خدا نے برکت دی ہے مجھے تو بے نیازی ساتھ دیں گے. کیا مطلب بے نیازی ساتھ دیں گے؟ یا 10 کا محتاج نہیں ہوں گا، یا محتاج بھی ہوا تو تیرا محتاج نہیں ہوں گا، تیرا محتاج نہیں ہوں گا. میں کسی اور کے سامنے التجا کروں گا. پھر اتنا بیوقوف نہیں ہوں گا کہ میں اس سے نیچے آ جاؤں گا. اس کو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو امام نے ارشاد فرمایا ہے. یہ شاید پتہ نہیں آج کتنا موقع ہوگا. یہ متن کا ایک مسئلہ ہے. آخری بات اس سلسلے میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس متن میں کیسے استفادہ کریں؟ پہلی بات ہو گئی کیا استفادہ کریں، یہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں. کیسے استفادہ کریں؟ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہمیں پتہ چل گیا ایک حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اچھا کیا یہ پتہ چلا ہے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس آیت میں نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دیا کرو. اس آیت میں نہیں پتہ نماز کا فائدہ کیا ہے. ایک اور آیت کریمہ آئے گی، اس نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ایک آیت کریمہ بلکہ 60 سے زیادہ آیات کریمہ نے کہا نماز قائم کرو.
وہ جو آیات کریمہ فرما رہی ہے نماز قائم کرو، بعض اوقات بتاتی ہیں کیوں کرو، بعض اوقات نہیں بتاتی کیوں کرو. کسی اور آیت کریمہ نے بتایا نماز قائم کرو، کیوں؟ چونکہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. صحیح ہے، یہ ایک درجہ ہو گیا. ایک اور آیت کریمہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری، میرے ذکر کے لیے. صحیح ہے، 3 آیتیں ہو گئیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیوں نہیں بتایا. ایک اور آیت کریمہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، 2. تیسری آیت کریمہ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. صحیح ہے. اچھا، اب 3 چیزوں کا رابطہ مجھے ان 3 آیتوں سے ملے گا اگر میں غور کروں. نمبر 1، نماز کا ایک رزلٹ ذکر ہے. جہاں کہیں ذکر ہوا، صحیح ذکر، بے حیائی اور برائی ختم ہو جائے گی. دیکھیے 3 آیتوں کو ملا لیتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کیوں قائم کروں؟ لذکری، میرے ذکر کے لیے. جب نماز قائم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی برائی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر خدا اگر واقعی ذکر ہو، بے حیائی اور برائی کو ختم کرے گا، بے حیائی اور برائی کو ختم کرے گا. صحیح ہے. اچھا، یہ جو بے حیائی اور برائی ختم ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ وہ کام ہے جو ہم لوگ کلاس میں ہوتے ہیں نا، تو میں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ کرتا. اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لذکری، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز قائم ہوتی ہے تو برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور چونکہ نماز ذکر کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر کے نتیجے میں بے حیائی و برائی ختم ہو جائے گی. چوتھی آیت کریمہ اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں آ جاؤ، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. صحیح. 4 آیتیں آ گئیں. چوتھی آیت نے کہا موضوع ہی کچھ اور ہو گیا، موضوع ہی کچھ اور ہو گیا. جب دشمن کے مقابلے پر آؤ، ابھی تک دشمنوں کا ذکر آیا تھا نہیں، جب دشمن کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. جب ذکر کثرت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا مطلب 4 آیتوں کو ملا لیں. اس کا مطلب یہ ہے جب تم نماز کرو گے تو ذکر آئے گا، جب ذکر آئے گا تو بے حیائی اور فحشاء برائی ختم ہو جائیں گی. جب یہ ختم ہو جائیں گی تم دشمنوں سے بھی جیت جاؤ گے. 4 آیتیں ملائیں گے تو ہمیں ایک نیا رابطہ ملتا ہے، ایک نیا تعلق ملتا ہے. اذا لقیتم فئۃ میں نماز نہیں تھا. جب تم دشمن کے سامنے پہنچو تو ثابت قدم ہو جاؤ، ذکر کثرت سے کرو. اس میں کہاں تھا نماز؟ اس میں نماز نہیں تھا. لیکن ہمیں پتا تھا کہ نماز قائم ہوتی ہے کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. اقم الصلاۃ لذکری. اس ذکر کے مفہوم کو یہاں پر لا کر نیا رشتہ مل گیا، ہمیں نیا تعلق مل گیا. ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں یہاں تک پہنچنا پڑے گا. یعنی ہم یہ کریں کہ قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھیں، اس سے پیرامیٹرز نکالیں. نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھیں، اس سے پیرامیٹرز نکالیں. صحیفہ کا مطالعہ کریں، پیرامیٹرز نکالیں. روایات شریفہ نورانی دیکھیں، ان سے پیرامیٹرز نکالیں. پھر ایک دوسرے کو ملائیں. جب ہم ملائیں گے ہمیں نئے تعلقات ملیں گے، اور یہ تعلقات ہمیں کائنات کے بارے میں فہم اور شعور دے دیں گے. دنیا میں زندگی گزرنی کیسے ہے. عزیزان محترم، یہ وہ کام ہے جو کرنے کا کام ہے. جو کل میں آپ سے کہہ رہا تھا نا یہ آسان نہیں ہے، اس وجہ سے عرض کر رہا تھا یہ آسان نہیں. یہ صرف ریڈنگ نہیں ہے، میں کھولوں یہاں سے ایک خطبہ پڑھنا شروع کر دوں اور آپ کے سامنے خطبہ پڑھ کے ختم کر دوں. نہیں، یہ کام نہیں ہوگا. اس میں ڈھونڈنا پڑے گا یہ جو اصطلاح آئی ہے، اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اس اصطلاح کے باقی جگہوں پر اثرات کیا ہیں. اس جملے کو اس جملے سے ملاؤں اور ان دونوں کو اس جملے سے ملاؤں، کیا نتیجہ نکلے گا. یہاں تک بات جاننی پڑے گی.
اب میں شاید یہ سب نہیں کر پاؤں گا، نہ تو ٹائم اتنا، نہ ابھی دیکھیں میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے ملانے کی کوشش کی، مجھے 15 منٹ لگ گئے، 4 آیتیں ملائی ہیں، جبکہ 3 آیتیں وہ تھیں جو آپ نے زندگی بھر میں سنی بھی ہیں۔ اقیم الصلاۃ سنی ہوئی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر سنی ہوئی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری سنی ہوئی ہے، صرف تینوں کو اٹھا کر چوتھی آیت کریمہ فاثبتوا واذکروا اللہ سے ملانا تھا، ایک نیا نتیجہ نکل لینا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نماز صحیح پڑھو گے تو دشمن کے مقابلے میں بھی جیت جاؤ گے تم لوگ۔ اچھا، ہمیں اس کا یقین تھا کہ نماز پڑھنے سے دشمن کے مقابلے میں فتح ملتی ہے؟ نہیں، لیکن ایک آیت نے بتایا نماز پڑھو، دوسرے نے کہا نماز کے ذریعے ذکر قائم ہوتا ہے، ذکر سے برائی اور فحشاء ختم ہوتے ہیں، اور ذکر کے اس کے ذریعے سے دشمن پہ کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ برائیاں اور بے حیائیاں ختم کرنے سے دشمن کے سامنے کامیابی ملتی ہے۔ ابھی 6 آیت میں لا لیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی اور برائی ختم ہوتی ہے۔ 7واں جملہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اس سے تمہاری زندگی قائم رہے گی۔ رابطے دیکھ رہے ہیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ رابطے کشف کرنے پڑیں گے، سادہ ریڈنگ نہیں ہے، یہ سادہ پڑھنا نہیں ہے، یہ امام کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، صحیفہ ہے، روایات شریفہ ہے، ایک گہرائی ہے ان کے اندر، کاش ہم اس گہرائی تک پہنچ سکیں۔ دیکھیے میں نے آج اتنے منٹس لگا کر آپ کی خدمت میں 4 پیرامیٹرز کو ایک دوسرے کے نزدیک لا کے کھڑا کیا، نماز، ذکر، بے حیائی اور برائی کا مقابلہ، دشمن کے مقابلے میں فتح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس سے معاشرہ قائم ہے، قوام الناس۔ اچھا، اب میں کسی بچے سے یہ کہوں کہ بیٹا تم اگر چاہتے ہو نا پاکستان میں عزت کی زندگی گزارو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، قبول کرے گا مجھ سے؟ اگر میں اس سے کہوں کہ تم کو پاکستان میں عزت کی زندگی چاہیے نا تو آیت اللہ دستغیب کی خاشعین کی نماز پڑھو تاکہ تمہاری نماز اچھی ہو، تاکہ تم ذکر کرو، تاکہ برائی اور بے حیائی سے لڑو، اور پھر خدا تمہیں دشمن کے مقابلے میں کامیابی دے گا، سمجھے گا؟ اب میں اس سے کہوں گا نا جب تمہیں پاکستان میں عزت چاہیے نا تو نماز صحیح پڑھو، تو وہ مجھے کہے گا یہ مولوی حضرات جو ہے نا یہ خانقاہی بناتے رہتے ہیں لوگوں کو، اس بیچارے کو کیسے سمجھاؤں کہ 6 آیتوں کو ملاؤں گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ مشکل ہے جس معاشرے میں علم کی کمی ہے، اس معاشرے کی مشکل ہے۔ اب ہم جو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی بھی کی آپ کے سامنے ہے، مجھے کہ ہم کسی طریقے سے نہج البلاغہ سے روابط نکال کر اپنے فہم اور شعور میں اضافہ کریں، تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں قرآن اور سنت کے متمسکین اور طالب علموں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ۔